السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں شیخ عبدالحسیب مدنی بیان کر رہے ہیں نماز میں خشوع خضوع کیسے حاصل کرے۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیے کیونکہ اس میں بہت ضروری باتیں بتائی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دل نماز میں یا عبادتوں میں نہیں لگتا ہے، وہ ہے ان عبادتوں میں آنے والے کلمات کے معانی اور مطالب کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم ان کے معانی اور مطالب پہ غور نہیں کرتے۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آپ نماز کی دعاؤں میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سجدے میں جب آپ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ آپ کو اس کی طرف اگر توجہ رہے گی تو پھر آپ کی میری عبادت میں یکسوئی رہے گی، دل لگے گا، اور ہم اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ 3 وجوہات میں نے گنائی، چوتھی وجہ اور بڑی اہم وجہ ہے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے۔ آدمی اگر خواہشات کے پیچھے، خاص طور پر جنسی خواہشات کے معاملے کے پیچھے اگر پڑتا ہے تو پھر آدمی کے دل سے عبادتوں کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت صاف مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صالحین کا ذکر کرنے کے بعد کہا، ان کے بعد ایسے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ کئی اہل علم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ خواہشات میں ڈگمگاؤ گے، نماز ڈگمگائے گی۔ خواہشات میں بے راہ روی کا شکار ہوگی، نماز کے خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ محرومی جس درجے خواہشات میں تمہارا میرا انوالومنٹ ہوگا، جس قدر ہم اس میں مبتلا ہوں گے، اسی قدر زیادہ نماز اور نماز کے متعلقات سے غفلت میری اور آپ کی زندگی میں آتی جائے گی۔ اور آج ہماری اور آپ کی نمازوں میں بے توجہی یا دل کے نہ لگنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ آج آپ دیکھ لو، دن اور رات کے 24 گھنٹے میں ہم اپنی ان خواہشات کی تسکین، کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر، کبھی ہم کسی دوسرے ذریعے سے کیا کچھ ہم نہیں کرتے اس دنیا کے اندر خواہشات کی غلامی میں۔ جب خواہشات کی غلامی کریں گے تو نماز سے ہمارا اور آپ کا دل اچاٹ ہوتا چلا جائے گا، یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کیا اور خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کے پاس ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، کہا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں بے توجہی ہے، کہا علاج بتا دیجئے۔ کہا صرف ایک ہی علاج ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے، تمہارے دل میں وہ عبادت کا احساس اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ آپ بھی اور ہم بھی آزما کر دیکھ لیں، ہماری اور آپ کی نگاہیں جتنی باہر کی دنیا سے محفوظ رہے گی، میری اور آپ کی عبادت میں اسی قدر زیادہ دل روشن ہوگا، دل اتنا ہی زیادہ حاضر ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر عبادتوں کے اندر دل لگنے میں بڑی مشکل کا سامنا پیش آتا ہے۔ ہم ذکر کر بھی لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں، اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا دل موجود نہیں رہتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ خاص طور پہ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جب آدمی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو نماز اور نماز کے سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ خواہشات کو ہرانے کے لیے نماز پر ہی محنت کرو، اصل میں دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھو، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب نماز پہ زیادہ محنت کرو گے، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز تمہاری خواہشات کی غلامی سے تمہیں آزاد دلائے گی، آزادی دلائے گی، تمہیں آزاد کرے گی۔ سبحان اللہ۔ علاج کیا ہے؟
علاج یہ ہے کہ جب خواہشات کی غلامی کی وجہ سے عبادتوں سے دوری ہو رہی ہے تو عبادتوں سے دل لگاؤ، مجاہدہ کرو، لڑو اپنے نفس کے ساتھ اور پابندی کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی پابندی سے تم خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کتنے نوجوان ہیں یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں، ہم نے جوانی میں بہت کچھ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہیں، یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، ہم اس پورے جنجال سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے، ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو محنت کرو عبادتوں پہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ تمہاری اندرونی ایمانی قوت کو مضبوط کرے گا اور پھر یہ ایمانی قوت تمہیں خواہشات کی غلامی سے آزاد کر دے گی۔ نماز یا دیگر عبادتوں میں دل کے نہ لگنے کی چوتھی بڑی وجہ ہے یہ خواہشات کی غلامی، اور یہی خواہشات کی غلامی آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔